ایک دن دیکھا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولانا روم اپنے والد گرامی کی کتاب پڑھ رہے ہیں. آپ نے منع کر دیا. فرمانے لگے جب تک میں ہوں تم کوئی کتاب نہیں پڑھو گے, تم کوئی کتاب نہیں پڑھو گے اور کوئی شاعری کوئی چیز نہیں پڑھو گے تم. مولانا روم کو دیوان متنبی پڑھنے کا بڑا شوق تھا. آپ اسے اکثر پڑھا کرتے تھے. ایک دن دیوان متنبی پڑھتے پڑھتے سو گئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مدرسہ کے علماء اور طلباء میں جھگڑا ہو رہا. آپ اس جھگڑے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ جھگڑا بند نہیں ہوتا. آپ دل برداشتہ ہو کہ مدرسہ سے نکل جاتے. جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں آپ کی آنکھ کھل جاتی. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سامنے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں. ابھی یہ کچھ بولے ہی نہیں کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ کہنے لگے جب دیوان متنبی پڑھو گے تو یہی حال ہوگا نا. تو یہ اشارہ تھا کہ اسے چھوڑ دو, لیکن آپ کو شوق بڑا تھا, آپ اسے پڑھتے بڑے تھے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ مولانا روم نے پھر خواب دیکھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ متنبی کو پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں اور وہ معافی مانگ رہا ہے, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو. آگے سے مولانا روم کھڑے ہیں تو متنبی کہنے لگا پلیز میری جان چھڑاؤ شمس تبریزی سے اور آئندہ کے بعد تو میرا دیوان نہ پڑھنا. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان متنبی نہیں پڑھا. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری چیزیں ان کو چھڑا دی جب تک کہ وہ تربیت کر رہے. مولانا رومی نے سفید امام پہننا شروع کر دیا اور ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو گئے. لوگ جو ہیں وہ شمس تبریزی کے مخالف ہو گئے کہ اچھی بلی یونیورسٹی چل رہی تھی, اچھا بلا کام چل رہا تھا, اس جادوگر بابا نے آ کر ہمارے مولوی صاحب کو چھین لیا. اور ہمیشہ ان کی خلوت نشینی رہتی. ایک دفعہ کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. گھر کے کمرے کے اندر ہی شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم, اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کے زانوں کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہوئے. تو بیوی نے کہا میں دیکھوں تو سی باتیں کیا کرتے ہیں. تو مولانا روم کی بیوی جو ہے وہ روزن میں سے دیکھنے لگی. یہ صبح کی بات ہے, یعنی جب اشراق چاشت کے بعد کی ٹائم. اب وہ دیکھنے لگی تو دیکھتی ہیں کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے, 6 رجال الغیب, یوں 6 بندے جو ہیں وہ اترتے ہی انہوں نے گلدستے پھولوں کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے اور دزانوں ہو کر مولانا روم کی اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ کے سامنے بیٹھے رہے. یہ مولانا روم کی زوجہ محترمہ دیکھ رہی.